واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو پھر اس کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا، جو ہمارا مقصد تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ہماری ضرورت تھی اسے ہم نے اپنا مقصد بنا دیا۔ حالانکہ دین ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد تخلیق جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اسے ضرورت کے مطابق اپنا لیا۔ جب کہیں ضرورت پڑی تھوڑا بہت آنا چاہیے، بس پتہ ہونا چاہیے، خاص چیزیں لینی، بس جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوں، لوگ ہم پر کفر و شرک کے فتوے نہ لگائیں۔ ہم نے اتنی چیزیں اپنا لی ضرورت کے مطابق، اور ہم نے اپنی جو مقصد ہے وہ دنیا کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی شان، لوگوں مال کی کثرت نے تم کو ہلاک کر دیا، تم کو مار ڈالا۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے مار ڈالا۔ کیا کثرت؟ ایک مکان ہے، گھر ہے، دو ہونے چاہیے، گاڑی چھوٹی ہے بڑی ہونی چاہیے، میرے پاس زمین جائیداد کم ہے یہ ڈبل ہونی چاہیے، ایک دو، دو کے چار، اس کثرت میں ایسے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ، پھر تم مان بھی لو گے۔ کب؟ لترون الجحیم، جب تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، تم دیکھو گے تو پھر یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ثم لتسألن، لام تاکید و نون ثقیلہ، جو گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ جس لفظ کے پہلے لام آ جائے، آخر میں نون آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرور ضرور، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور ضرور پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں، یومئذ عن النعیم، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی۔ نعمت کیا ہے؟ یہ زندگی نعمت ہے، ہماری اولاد نعمت ہے، ہمیں اللہ نے عزت دی، مال دیا، دولت دیا، ایک مقام دیا، گھر بار دیے، بیوی بچے دیے، رشتے دار دیے، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو نعمتیں دی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے جس چیز کو نعمت
سمجھا ہے وہ یہ ہے ہمارا نام، ہمارا مقام، ہماری عزت۔ جو میں نے پہلے سورہ حشر کی آیت تلاوت کی، اللہ نے فرمایا ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کل ہے کیا۔ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو کسی کی، یہ آج ہے۔ اور جب ہماری موت واقعہ ہو جائے، پھر جو زندگی شروع ہوگی وہ کل ہے۔ یہ جو کل شروع ہوتا ہے نا، یہ ہماری آج کو لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، میری عمر 45 سال ہے، میں نے پڑھا لکھا، محنت کی، کام کیا، اپنا ایک نام بنایا۔ لوگ جانتے ہیں کہ شاہد طفیل ایک آدمی ہے، کاروباری بندہ ہے۔ جب میرا کل شروع ہوگا نا، سب سے پہلے وہ کل مجھ سے میرا نام چھینے گا۔ اب موت واقعہ ہو گئی، میت ہسپتال میں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ شاہد طفیل نے کب آنا ہے۔ ہر بندہ یہ کہے گا میت آئی کہ نہیں آئی، میت آئی کہ نہیں آئی، بس آپ ایمبولینس میں رکھ دی تھی، آنے والی ہے، آئی کہ آئی۔ میرا نام ختم ہو گیا، میرا نام لپیٹ کر سائڈ پر کر دیا، ساری زندگی کی محنت ایک لمحے میں رائے گا ختم ہو گئی، میرا نام جاتا رہا۔ جس کی خاطر میں جیتا تھا، جس کی خاطر میں نے ساری زندگی محنت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا تم نے قبریں دیکھ لی۔ اچھا جی، اب میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ کوئی نہیں کہے گا شاہد طفیل کو کب نہ لایا جائے گا۔ پھر میرا لباس، انسان کو اپنے لباس سے محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک حد تک جو ہمیں دین سے دور نہ کرے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ خوبصورت رہنا مسلم کی شان ہے، خوبصورت لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایک حد تک کہ جب تک یہ ہمیں اللہ کے دین سے دور نہ کرے۔ میرا خوبصورت لباس، میرا بہترین ٹیلر ماسٹر، درزی جس سے سلایا جاتا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ جگہ سے سلاتا ہے، اب میرا جو لباس سیے گا بھی نہیں، کپڑا لے گا، کینچی مارے گا، اس کو ڈبل کرے گا، گلا کاٹے گا، اب بس۔ آج تک کسی کفن کو سلائی لگتی دیکھی ہے آپ؟ بڑے بڑے اعلیٰ ٹیلروں سے کپڑے سلوانے والے، جب ان کا کل شروع ہوتا ہے، اس کا نام بھی گیا، اس کا خوبصورت لباس بھی گیا۔ گلے سے کینچی سے کاٹ کر اتار لیتے ہیں، پھاڑ کر اتار لیتے ہیں۔ اس کا بہترین لباس ہو، ریشمی ہو، کوئی بھی ہو، بڑے بڑے 3 پیس پہننے والے، 2 پیس پہننے والے، ریشمی لباس پہننے والے، بڑے بڑے اعلیٰ جبے پہننے والے، جب کل شروع ہوگا سب سے پہلے اس کا نام گیا، اب اس کا لباس گیا۔ پھر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لیے بہترین سواری ہو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی سائیکل پر، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی کار پر، کوئی لینڈ کروزر پر، کوئی مجانو پر، کوئی پراڈو پر، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ اپنی سواری رکھتا ہے۔ پہلے نام گیا، پھر تیرا اعلیٰ لباس گیا، اب تیری سواری بھی گئی۔ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، اب 4 بندوں کے سہارے پر مسجد کی مرد والی چارپائی پر اس کو لٹایا جائے گا، نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، اب اس کو چارپائی پر لٹایا جائے گا، اب اس کو لے جانے کے لیے اس کے ساتھی۔ ہاں، یہ بھی نصیب کی بات ہے، یہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جس کو کفن مل جائے، جس کو قبر مل جائے۔ آپ یقین کریں، ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق تھے، بہت بڑا ایک حکمران تھا، 11 سال تک اس نے پاکستان پر حکمرانی کی، صدر تھا، جرنیل تھا،
ایسے اللہ تعالیٰ نے موت دی، نہ کفن ملا نہ قبر ملی۔ ہوتا ہے اگر سمندر میں گر کر بھی مر جائے، مچھلیاں کھا جائے تو کیا کرے گا؟ جہاز بلاسٹ ہوتا ہے، اتنی سٹیل کی پلیٹیں نہیں ملتی، بندے کا کیا کرے گا؟ کچھ نہیں ملتا۔ قبر بھی نصیب سے اور قبر بھی نصیب سے۔ اب مسجد کی چارپائی پر اس کو لٹایا گیا، نام بھی گیا، لباس بھی گیا، اب گاڑی بھی گئی، اب رہ گیا وہ گھر، وہ مکان، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ جائیداد جس کے لیے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ مکان بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت کمانا اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن وہ دولت، وہ جائیداد جو ہم کو دین سے دور کر دے، اس کے لیے اللہ نے کہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے یہ تم نے کیا کیا۔ اور پھر ہم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور ضرور پوچھیں گے، تجھے زندگی دی تھی، تجھے یہ نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جس کا کام ہی صرف جان نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا فرشتہ مقرر کیا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس کا کام ہی صرف لوگوں کی جانیں نکالنا ہے۔ جب وہ آتا ہے وہ اللہ کا اتنا فرما بردار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بھائی کی جوان بہنیں ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا بوڑھے ماں باپ کا یہ جوان بیٹا نوجوان سہارا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے ہاں اتنی دیر بعد اولاد پیدا ہوئی ہے، ان کو اولاد کی کتنی ضرورت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی جوان بیوی جو ہے یہ بیوہ ہو جائے گی، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں یہ یتیم ہو جائیں گے، یہ کس کے سہارے پر رہیں گے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ایک فرشتہ ہے جو سب کی جانیں نکالتا ہے، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے، اس سے کسی کو رہائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اعلیٰ ظرف لوگ، کتنے اعلیٰ شخصیت دنیا میں، کوئی آج ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ سب کو جانا پڑتا ہے، اس اٹل حقیقت کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی شخصیت کون ہے؟ ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، 17-18 ماہ کا، ابراہیم ان کا نام ہے۔ اللہ کے رسول انگلی لگاتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں لے جاتے ہیں، مسجد میں لے جاتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ ہر باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، معصوم بچہ۔ اللہ کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، وہ کسی کے ہاں دودھ پیتا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ دودھ پلواتے تھے کسی دایا سے، دودھ پیتا تھا تو اس کے یہاں سے پیغام آیا کہ اللہ کے رسول آ کر اپنے بیٹے کو دیکھیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، آپ نے دیکھا، چوما، پیار کیا، ہاتھ میں لیا، اس کو آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بچے کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ٹپکے، آپ کا دل غمزدہ ہوا، آپ پریشان ہو گئے۔ اگر موت کا راستہ رکنا ہوتا تو آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر کو ملک الموت نہ لے جاتے، آج رک جاتا۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہیں، امام المجاہدین ہیں، سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر موت رکنی ہوتی تو آج ان کے لخت جگر سے رک جاتی، کیونکہ نبی محترم کا ہاتھ تھا، امام الانبیاء کے ہاتھ مبارک تھے۔ آپ نے پکڑا ہوا، اپنے ہاتھ میں اپنے بچے کو پکڑا ہوا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت سب کو آ کر رہی ہے۔ اور انسانوں کی کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے ملک الموت لے جاتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے غافل انسان، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، اور دارا اور سکندر جیسے بادشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، اور تیری کیا اوقات ہے بندے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اور پھر ایک پنجابی کے شاعر نے لکھا کہ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارے، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، صدا آیا تا بکلا مار ٹرنا، صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ آج ہم نے اس بات کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، جناب میری جماعت اعلیٰ، میری بات اعلیٰ، میری ذات اعلیٰ، میں جو کہتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ۔ ہم نے دین کو اپنایا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو لوگوں تک پھیلا دیں، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس کا حق ادا کر دیں۔ ہم نے یقین جانے اللہ ماشاءاللہ، ہم نے اس لیے دین کو اپنایا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ تم یہ نہیں کرتے ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس سے اچھے ہیں۔ لوگوں سے ہم نے اچھے ہونے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، لیکن اکثریت آپ معاشرے میں دیکھیں، جب ان کو آپ دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں تو لوگ اسی وقت متنفر ہو جاتے ہیں آپ سے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، سب کو چھوڑو ایک کو مانو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگوں، آج اگر پوجنا ہے تو پوجنے کے لیے بھی ایک، اگر کسی سے پوچھنا ہے تو پوچھنے کے لیے بھی ایک، عبادت کی جائے تو اللہ کی جائے، اطاعت کی جائے تو رسول اللہ کی جائے، یہی دین حق ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ ہر بندہ میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان تو فرمایا ہے کہ اللہ کو تکاثر، ہر سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تم نے سب کچھ لٹا دیا صرف مال کی کثرت کے لیے۔ یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بات کی،
آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا. حاضر متکلم کی ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فوت ہونا ہے. انکا جہاں کا آ جائے، کا جو ہے وہ حاضر متکلم کی ضمیر ہے، جیسے ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. انکا اس کے لیے، اور انکا زور کے لیے، تقید کے لیے، بے شک انکا میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنی ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے جو لوگ اس وقت آپ کے ارد گرد تھے، یا قیامت تک کے لیے یہ سیدھا جو ہے یہ چلتا رہے گا کہ ان کو بھی موت آنی ہے اور پھر اللہ کی طرف جانا ہے. یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، اتنا بڑا نظام ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يحضر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. زلزلوں پر زلزلے آئیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین اپنے خزانے، اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اللہ اس ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیے تھے، اللہ اس غاصب نے مجھ پر یہ چیزیں غصب کی تھی، یہ بدماش تھا، یہ عیاش تھا. زمین خبریں بیان کرے گی اللہ یہ متقی تھا، یہ پرہیزگار تھا، اللہ یہ اپنا ماتھا مجھ پر ٹکا کر تیری حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا. اللہ یہ میرے کونے کونے میں جا کر تیری تسبیحات بیان کرتا، تیری حمد و ثنا بیان کرتا، تیرے دین کا پرچار کرتا تھا. ہر سب خبریں زمین دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیسے دے گی؟ یہ خود نہیں بولے گی، یہ اس کے رب کا حکم ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ، یہ تیرے رب کا أَوْحَىٰ لَهَا حکم ہوگا، یہ بولے گی. یومئذ یحضر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ہم لوگوں کو قبروں سے نکالیں گے، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ آج تم کو ایک ذرہ برابر بھی تم نے جو نیکی کی تھی اللہ اس کا بدلہ دے گا. وہ رحمان ہے، وہ بادشاہ ہے. تم نے جو ایک ذرے کے برابر، چاہے وہ سمندروں کی تہوں میں ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے دبی ہوئی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ نکال لائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور تم کو اللہ تمہاری نیکیاں دکھائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور تیری بدماشیاں، تیری عیاشیاں، تیری فحاشیاں چاہے چھپ کر کی ہوں گی، چاہے رات کے اندھیروں میں تم نے کی ہوں گی، وہ بھی اللہ دکھائے گا. ایک ذرے کے برابر جو برائی ہوگی اللہ اسے بھی نکال لائے گا. تو میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی تھی کہ ہر بندے کو، ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو کر رہنا ہے. آپ دیکھیں ابو بکر، عمر، علی اور عثمان، ابو بکر، عمر، علی اور عثمان ہم سے پہلے گزر گئے ہیں. مومن علی شان 950 سال کیا تھا جس نے حق بیان. دیکھ ذرا کہاں ہے وہ، دیکھ ذرا کہاں ہے وہ آدم کا بیٹا نوح. تیری کیا اوقات ہے بندے، اور کچھ بھی نہیں ہے.
اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر گھر میں آتی ہے، تو پھر حالت کیا ہوتی ہے لوگوں کی، ہماری، آپ کی، جس کے گھر میں وہ فرشتہ آتا ہے خوشیاں ختم کر جاتا ہے۔ پنجابی کا ایک اور شعر ہے، روندی ماں پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے، آکھن بچہ بول ایک واری اج بولن تیرا پاوے، ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی، ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی، اوے مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی، او اللہ دی نافرمانی نہیں کرنا، اوے مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی، بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزازاں والے، کون؟ نمرود پر بھی یہ وقت آیا، شداد پر بھی آیا، حامان پر بھی آیا، قارون پر بھی آیا، فرعون پر بھی آیا، ابو جہل پر بھی آیا، عتبہ اور شیبہ پر بھی آیا، ہر نبی کے دور کے ہر بدماش پر یہ وقت آیا، بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، اسرائیل ہورانے جس تم گھر وچ سنگل ڈالے، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں، آج کل آمن پکڑن والے تے نکل جاسن سب اڑیاں، ساڑھے تے بھی یہ ویلا آیا گیا ہے، ہم پر بھی یہ وقت آیا کہ آیا، سب پر کھڑا ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کب آ جائے گا، یہ وقت آ کر رہنا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، دنیا کی کائنات کا سب سے بڑا سچ جس کو ہم سننا برداشت نہیں کرتے، سننا گوارا نہیں کرتے، وہ موت ہے۔ سب سے بڑا سچ موت ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے، فریب جو ہے، دھوکہ جو ہے، اللہ نے بارہا قرآن میں کہا ہے متاع الغرور، یہ دنیا کا جو سامان ہے دھوکے کا سامان ہے، جھوٹ ہے سب سے بڑا، وہ زندگی جس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سچ کو اپنانے کے لیے تیار۔ اگر غلطی سے منہ سے نکل جائے نا اگر میں مر جاؤں تو یہ کرنا، بچے کہتے ہیں اللہ نہ کرے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن کہا اپنی بیٹی سے، میں نے کہا جب میں مر جاؤں فوت ہو جاؤں اپنے بھائیوں سے کہنا میری مجھے ضرور پسند کرتے اگر نہ کی ہوں، یہ مومن کی شان ہے، خوبصورتی ہے۔ میری بیٹی نے کہا اللہ سے ڈرے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ابا جی یہ بات کرنے والے ہیں، میں نے پتلا رہی تھا گل کرنے والی ہے، ایدھے واسطے تے آئے ہیں۔ یاد رکھو جیڑی بلڈنگ عمارت بنی انہیں ٹہنا، جیڑا پھول کھلیا انہیں مر جانا، جیڑا پانڈا بنیا انہیں ٹہنا، اور جیڑا اس دنیا میں آیا انہیں جانا ہی جانا۔ اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی کل کی فکر کرے۔ لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال گزر جائیں گے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ 40-50 سال، 60 سال، 100 سال، کتنی چیزیں دیکھیں کتنی لیمٹ چل رہی ہے، ہمارے ایوریج کتنی ہے 60-70 سال بس آج کل۔ تو اس 50-60 سال کے لیے ہم کروڑوں اور اربوں سال اپنے خراب کریں تو اللہ کہتا ہے تم نے اپنے جینے کا حق ادا نہیں کیا، تم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ تم اپنے کل کے لیے جمع کرو، تمہیں کل کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے دعا کیا، اے اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو صحیح معنوں میں فکر آخرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ باقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر